کہ لوگ جس نعمت کو پا کر سب سے زیادہ ناشکری کر رہے ہیں، گھاٹے میں ہیں، نقصان میں ہیں، خسارے میں ہیں، اور جتنا پانا چاہے نہیں پا رہے، وہ ہے خالی وقت کی نعمت۔ اور واللہ العظیم رب کی نعمتوں میں انسان نعمت وقت کو جتنا برباد کرتا ہے، جتنا ضائع کرتا ہے، کسی اور نعمت کو شاید انسان اس قدر ضائع نہیں کرتا۔ خصوصاً ہمارے دور میں، ہمارے زمانے میں، جب زندگی لہو و لعب سے عبارت ہے، کھیل تماشے سے عبارت ہے، صبح کھیل، شام کھیل، دن کھیل، رات کھیل، پوری زندگی گیمز میں بدل چکی ہے، پوری زندگی گیمز میں بدل چکی ہے، زندگی کا مطلب کھیل تماشا ہو گیا ہے۔ ہمارے نوجوانوں کے لائف اسٹائل کو دیکھ لیجئے گا نا، ہمارے نوجوان اسکول اور کالج سے آنے کے بعد باقی جو اوقات جن مشغولیتوں میں گزارتے ہیں، ہماری نوجوان نسل کا لائف اسٹائل ہے، طرز زندگی ہے، فرینڈ سرکل کے ساتھ ہوٹلوں میں جمع ہونا، روزینہ جمع ہونا، فرینڈ سرکل کے ساتھ ہوٹلوں میں عشاء بعد بیٹھنا اور گھنٹے گھنٹے گپ شپ کرنا، بیڑی سگریٹ کے دور چلیں گے، چائے کے دور چلیں گے، نہ کوئی دنیا کا فائدہ، نہ کوئی آخرت کا فائدہ، زندگی بیکار ہو رہی ہے، ہوٹلوں میں، پارکوں میں، کہاں ہماری زندگی بیکار ہو رہی ہے۔ ہوئے اس قدر مہذب، اکبر الہ آبادی نے اس نوجوان نسل کی حالت پر ماتم کرتے ہوئے کہا، ہوئے اس قدر مہذب، کبھی گھر کا منہ نہ دیکھا، سب جگہ جائیں گے، گھر کا بچہ گھر کو نہیں آئے گا، ماں منتظر رہے گی، رات کے 2 بجے تک ماں تکتی رہے گی، دروازے کو دیکھتی رہے گی، بچہ نہیں آیا، بچہ نہیں آیا، گھر آنا بڑا دشوار۔ ہوئے اس قدر مہذب، کبھی گھر کا منہ نہ دیکھا، کٹی عمر ہوٹلوں میں، مرے ہسپتال جا کر۔ یہ صورتحال ہے۔ نعمت وقت، یاد رکھو، وقت کو برباد کرنا یہ عمر کو برباد کرنا ہے، وقت کو برباد کرنا یہ زندگی کو برباد کرنا ہے، اور زندگی امانت ہے، اس کے منٹ منٹ کا حساب حشر کی عدالت میں پیش کرنا ہے، مجھے بھی پیش کرنا ہے، آپ کو بھی پیش کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ زندگی اپنی مرضی اپنی نہیں، زندگی رب کی دی ہوئی اور وہ رب کی مرضی کے مطابق گزرنی چاہیے۔ اسلام میں آپ جانتے ہیں وقت کی کتنی قدر و قیمت ہے۔ قرآن پڑھو، رب العالمین نے اپنی کتاب قرآن مجید میں وقت کی کتنے بار قسم کھائی ہے، والعصر، زمانے کی قسم، والفجر، فجر کی قسم، سورج اور چاند جس پر وقت مرتب ہوتا ہے، والشمس وضحاها واللیل اذا یغشی، اوقات کی قسمیں اللہ نے قرآن میں کھائی، اور یہ پیغام دینے کے لیے کہ وقت کتنی بڑی چیز ہے، ہر کام زندگی کا وقت کی پابندی سے ہونا چاہیے، ہماری لائف میں ٹائم مینجمنٹ ہونا چاہیے، ہم اپنی زندگی کے منٹ کو برباد نہ کریں۔ غور کر کے دیکھ لو، جتنی عبادتیں ہیں، اسلام نے ہر عبادت کو اوقات سے جوڑا ہے، ہر عبادت کو وقت سے جوڑا ہے، اور عبادت تبھی عبادت کہلائے گی جب اس کے وقت میں ہوگی، وقت سے پہلے بھی نہیں، وقت کے بعد بھی نہیں۔ مثال کے طور پر ام العبادات، رأس العبادات نماز ہے، نماز رأس العبادات۔ ظہر کا وقت شریعت نے کہا زوال آفتاب کے بعد، جیسے ہی سورج زائل ہوگا ظہر کا وقت شروع ہوگا۔ اب اگر کوئی شخص زوال آفتاب سے پہلے ہی مسجد کو آ جائے اور 11 بجے ہی 4 رکعت نماز پورے خشوع خضوع کے ساتھ پڑھے، آدھا پارہ تلاوت کر لے، اس کی ظہر ہوگی؟ اس کی نماز ہوگی؟ بالکل نہیں ہوگی۔ 4 رکعت تو اس نے پڑھی ہے، ظہر کی نیت تو اس نے کی ہے، پورے خشوع خضوع کے ساتھ اس نے پڑھی ہے، پھر بھی اس کی ظہر نہ ہوئی، اس لیے کہ شریعت نے ظہر کو جس ٹائم سے جوڑا ہے اس ٹائم میں نہیں پڑھی۔ اس ہر نماز کا ایک وقت۔ آپ حج کرتے ہیں، حج کا ایک ٹائم ہے، حج تبھی حج کہلائے گا جب اس کے ٹائم میں ہو۔ حج کا ٹائم کیا ہے؟ الحج اشہر معلومات، شوال، ذی القعدہ، ذی الحج، یہ حج کے مہینے ہیں۔ یعنی حج کا احرام باندھنے کے لیے ضروری ہے کہ شوال کے آنے کا آپ انتظار کریں۔ ہاں، شوال جیسے ہی شروع ہوتا ہے آپ حج کا احرام باندھ کے جا سکتے ہیں۔ اب اگر کوئی شخص
حج کی عبادت کے لیے احرام باندھ کے شعبان ہی میں چلا جائے، شعبان میں جا کے عرفہ میں ٹھہرے، مینا میں ٹھہرے، مزدلفہ میں ٹھہرے، خوب رب کی عبادت کرے، اس کا حج کبھی حج نہیں کہلائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ شریعت نے اس کے لیے جو ٹائم مقرر کیا ہے وہ عبادت اس ٹائم میں نہ ہوئی۔ رمضان کے روزوں کا ایک وقت مقرر ہے کہ فرض روزے رمضان میں رکھے جائیں گے، وہ روزے رکھنے کے لیے رمضان کا انتظار ضروری ہے۔ غور کیجئے نا، شریعت نے اہم عبادتوں کو کیسے وقت سے جوڑا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ ٹائم کتنا معنی رکھتا ہے انسانی زندگی میں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اکثر لوگ وہ ہیں جو وقت کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، ٹائم کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، وقت برباد کرتے، وقت ضائع کرتے، زندگی برباد کرتے۔ جیسے ہم نے کہا یہ جو موبائل فون کی آفت ہے، پہلے ہی جو پریکٹیکل لائف میں جو گیمز کی بھرمار ہے وہ چھوڑی، اس پر مزید موبائل فون کے اندر عمر برباد کرنے کے لیے، ٹائم ویسٹ کرنے کے لیے موبائل فون میں جو گیمز کا سامان ہے، ہماری نئی نسلیں، خاص کر معصوم بچے، اسکول جانے والے بچے، چھوٹی چھوٹی عمر کے بچے، ہم بچپن ہی سے یہ موبائل فون کی لعنت ان کے حوالے کر کے ہم دیکھتے ہیں، صبح دیکھتے ہیں، شام دیکھتے ہیں، ہمارے بچے گیمز میں ملوث ہیں، الجھے ہوئے ہیں، زندگیاں برباد، عبادتیں برباد، تعلیم برباد، پر زندگی ہے کہ گیمز میں صرف ہو رہی ہے، موبائل فون کے پیچھے صرف ہو رہی ہے۔ کتنی سچی بات پیارے نبی نے فرمائی کہ وقت ایک ایسی نعمت ہے جس کے سلسلے میں لوگوں کی میجارٹی خسارے میں۔ اور ایک حقیقت ہے، جو لوگ وقت کی ناقدری کرتے ہیں، وقت بھی ان کی قدر نہیں کرتا۔ وقت کی ناقدری کرنے والے اپنی قیمت گنوا بیٹھتے ہیں، ان کی زندگی کی کوئی ویلیو نہیں ہوا کرتی۔ اور آپ اسلاف کی زندگیوں کو پڑھیے نا، علماء اسلاف، یہ کون لوگ تھے؟ علماء اسلاف کی نسلیں وہ نسلیں تھیں وقت کی قدر کرنے والے اور وقت کو آخرت کے لیے صرف کرنے والے، علم میں، عمل میں لگانے والے، منٹ کی قدر کرنے والے۔ اللہ نے ان کی زندگی میں کتنی برکت دی تھی جانتے ہیں؟ 2-3 مثالیں سنیے گا۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بہت ہی زبردست کتاب ہے زاد المعاد، بڑی زبردست کتاب زاد المعاد۔ یہ سیرت بھی ہے، یہ حدیث بھی ہے، یہ فقہ بھی ہے، کئی چیزیں اس کتاب کے اندر۔ اور آج یہ کتاب تقریباً مختلف اس کے طبعات ہیں، ایڈیشنز ہیں، 7 جلدوں میں چھپی ہے، 7 ویلیوم ہیں اس کے زاد المعاد کے۔ اور ساری دنیا مانتی ہے کہ دنیا کی بہترین تصنیفات میں سے، سلف کی لکھی ہوئی بہترین کتابوں میں سے ایک ہے زاد المعاد۔ آپ جانتے ہیں زاد المعاد ابن قیم نے کب لکھی؟ حج کے لیے نکلے تھے گھر سے، حج کے لیے نکلے تھے گھر سے، لکھنا شروع کیا، اور جب حج سے فارغ ہو کر گھر پہنچے تو یہ کتاب تیار ہو چکی تھی۔ یعنی زاد المعاد جیسی کتاب انہوں نے سفر میں لکھی۔ اور بھائیوں ذرا تصور کرو، سفر بھی کیسا سفر؟ آج کی طرح سے آرام دہ سفر نہیں، ایئر کنڈیشن گاڑیاں ہیں، آرام دہ سفر ہے، سفر میں بھی چین ہے، سکون ہے، راحت ہے، نہیں۔ یہ اس دور کی بات ہے جب سفر عذاب سے کم نہ تھا۔ خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں فرمایا السفر قطعة من العذاب يمنع الرجل طعامه وشرابه، سفر عذاب ہے کہ آدمی کو کھانے پینے سے روک دیتا ہے، نہ من چاہا کھانا ملتا ہے، نہ من چاہا پانی ملتا ہے۔ اس دور میں، حالت سفر میں، ایسی مایا ناز کتاب انہوں نے لکھی، یہ کیسے ممکن ہوا؟ اس لیے کہ یہ رب کے وہ بندے تھے جنہوں نے زندگی کی قدر کی، وقت کی قدر کی، اللہ نے ان کی زندگیوں میں برکت عطا کی۔ امام نووی ہیں، آپ امام نووی کا نام بہت سنتے ہیں اہل علم میں۔ صحیح بخاری کے بعد جو دوسری حدیث کی کتاب ہے صحیح مسلم، صحیح مسلم کی شرح جو سب سے ایتھنٹک شرح کی ہے امام نووی نے کی ہے، المنہاج کے نام سے حدیث کی کتاب کی۔ اور امام نووی کی اور بے شمار، جانتے ہیں امام نووی کی زندگی کتنی تھی؟ 45 سال، 45 ایئرس، بس 45 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اور 45 سال کی عمر میں اتنا لکھ گئے، ہم ان سے ڈبل زندگی پا کر بھی ان کی لکھی ہوئی کتابوں کو پڑھ بھی نہیں پا رہے ہیں۔ رب العالمین نے ان کی زندگیوں میں یہ برکت دی تھی
اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا حال بھی وہی. ان کی لکھی ہوئی کتابوں کو، لکھے ہوئے اوراق کو پوری زندگی پہ پیدائش سے لے کے وفات تک جب تقسیم کیا گیا تو ایک جائزہ نکلا کہ ابن تیمیہ نے اپنی لائف میں ہر دن کم سے کم اتنے پیج لکھے. کب سے؟ پیدائش سے جب تقسیم کیا گیا. جبکہ عام طور پہ بچپن پھر لڑکپن کے بعد انسان لکھنا پڑھنا شروع کرتا ہے. یہ وہ لوگ تھے، یہ وہ نسلیں تھیں جنہوں نے وقت کی قدر کی، اور اللہ رب العالمین نے بھی ان کے وقت میں برکت عطا کی. اور آج کی نسلیں، ہم اور آپ نعمت وقت کی ناقدری کرنے والے. نتیجے میں ہم نے جس زمانے میں آنکھ کھولی ہے بھائیوں، یہ وہ زمانہ ہے جب وقت اپنی برکت کھو چکا ہے. وقت اپنی برکت کھو چکا ہے، سچ مچ کھو چکا ہے. کیوں؟ حدیث میں آپ نے قیامت کی نشانی کے طور پہ جو بتایا، قیامت سے پہلے وقت کی برکت ختم ہو جائے گی. اسے تقارب زمان کہا گیا کہ سال مہینوں کی مانند گزریں گے، مہینے ہفتوں کی رفتار میں گزریں گے، ہفتے دنوں کی رفتار میں گزریں گے، دن گھنٹوں کی رفتار میں گزریں گے، گھنٹے لمحوں کی رفتار میں گزریں گے. یہ چیز ہم دیکھ رہے ہیں اور یہ وقت ہم پہ گزر رہا ہے. یہ بے برکتی کس لیے؟ اس لیے کہ قیامت کے قریب آنے والی نسلوں کی میجارٹی ان لوگوں کی ہے جو نعمت وقت کی ناقدری کرنے والے لوگ ہیں. نتیجے میں اللہ ان کی عمروں سے، ان کی حیات سے، ان کے شب و روز سے، ان کے لیل و نہار سے برکت کھینچ لے گا. اور اسی کا سامنا ہم کر رہے ہیں. تو یاد رکھو کہ میرے اور آپ کے سامنے اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کا جو چیلنج ہے، رب العالمین کی بنائی ہوئی جنت کا حقدار بنانے کا جو چیلنج ہے، اس میں ہم تبھی کامیاب ہو سکتے ہیں جب منٹ منٹ کی قدر کریں، رب العالمین کی عبادت اور بندگی کو مقصد حیات بنائیں، تندرستی کی قدر کریں. تو تبھی ہم اس چیلنج میں کامیاب ہو سکتے ہیں. بچیں وقت کو ضائع کرنے سے اور بچیں نعمت تندرستی کی ناقدری کرنے سے. اپنی زندگی کو لغویات سے بچائیے. ہمارا وقت یا تو آخرت کی بھلائی کے کام میں گزرنا چاہیے یا کسی دنیا کی بھلائی کے کام میں گزرنا چاہیے. نہ دنیا کی بھلائی، نہ آخرت کی بھلائی، نہ عبادت، نہ تجارت، تو پھر زندگی بیکار ہے. اپنی زندگی کو عبادت میں لگاؤ، تجارت میں لگاؤ، بزنس میں لگاؤ. دنیا بھی بنے، آخرت بھی بنے. یہ وقت کی قدر و قیمت جاننا ہے. نہ ہمارا وقت عبادت میں لگے، نہ ہمارا وقت تجارت میں لگے، عمر ایسے ہی ضائع ہوتی رہے، تو پھر منٹ منٹ کا حساب اللہ کے سامنے دینا پڑے گا. اور یاد رکھو کہ یہ حساب بڑا دشوار ہوگا، بڑا سخت ہوگا. رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم مجھ کہنے والے کو اور آپ سبھی سننے والوں کو اللہ نعمت تندرستی سے اللہ ہم سب کو مالا مال فرمائے. اللہ چھوٹے بڑے امراض سے، بیماریوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور اللہ تندرستی اور خالی وقت کے ان دو نعمتوں کی قدر کرنے اور اس میں زیادہ سے زیادہ اس کی بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل
صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم آمين، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم آمين.